وبارک وسلم کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پہ، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پہ، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر کو بول۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم۔ واجب الاحترام محترم سادات کرام علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان عمر و ساتھیوں، عزیز بچوں، عزت مائیں اور بہنیں، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم کے لیے میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ آیت کریمہ سورہ ہجر 14ویں پارے کی آیت کریمہ۔ اس آیت کریمہ کا تعلق کلام الہیہ کی حفاظت سے ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت قرآن کی چیلنج رب تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اب اگر گہرائی میں نہ بھی اترا جائے تو بھی پہلا سوال پیدا ہوتا ہے، مسلمان جو مانے گا، مومن جو مانے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مانے گا، تفترقو سبعین ثلاث فرقہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھنے والا مانے گا، تو یہ تو اس کی ایمان کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ مگر جب خطاب ہوتا ہے، جب تقریر ہوتی ہے، جب گفتگو ہوتی ہے، تو بات ایمان اور عقیدے کی نہیں ہوتی، بات انصاف اور علمی دلائل کی ہوتی ہے۔ جب انجیل والوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری انجیل کلام الہی، تورات والوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری تورات کلام الہی، دساتیر والوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری کتاب دساتیر کلام الہی، کلپ و سوتر والوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری کتاب کلپ و سوتر کلام الہی، وید والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے وید کلام الہی، سب یہی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کتاب کلام الہی۔ اب کلام الہی کس کی کتاب؟ اتنی ساری کتابیں موجود ہیں میدان میں، اور کتابوں کے نام میں نہیں لیتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اتنی ساری کتابیں میدان میں موجود ہے، یوں سمجھ لو کہ اتنے سارے انسان موربی میں موجود ہیں۔ کتابوں کو انسان سمجھ لو، دنیا کو موربی سمجھ لو، موربی میں موجود ہے۔ اب LIB والوں کو شک ہوا کہ اس میں واقعی کون ہے اور غلط کون ہے، تو LIB والے جو ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں، وہ فوراً بلائیں گے، سب سے پہلا سوال کریں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ پہلا سوال رہے گا۔ یہی سوال ان کتابوں سے کرو، آپ کا نام کیا؟ انجیل والوں سے کہو کہ خدا را ہم کو انجیل کے اندر اس کتاب کا نام انجیل ہے، یہ بتاؤ۔ تورات والوں کو کہو، دساتری والوں کو کہو، کلپ سوتر والوں کو کہو، وید والوں کو کہو، جو جس کتاب کو مانتا ہو، کلام الہی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اس سے کہو تمہاری اس کتاب کا جو بھی نام ہے ہم کو اس کتاب میں دکھا دو۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی نہیں دکھا سکے گا مگر ہم دکھا سکتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کا نام خود قرآن میں موجود، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، نام موجود۔ پہلے سوال کا جواب قرآن ہی دے گا، دوسرا کوئی نہیں دے گا۔
دوسرا سوال کہاں سے آئے ہو؟ سب کتابیں خاموش. قرآن کہہ رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے آیا ہوں. تیسرا سوال کس کے پاس آئے ہو؟ کتابیں خاموش. قرآن کہہ رہا ہے نزل علی محمد. چوتھا سوال کرو کس کے پاس سے آئے ہو؟ تمام کتابیں خاموش. قرآن کہہ رہا ہے تنزیل من رب العالمین. پانچواں سوال کرو کیوں آئے ہو؟ تمام کتابیں خاموش. قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس. اگرچہ ہدی للمتقین بھی ہے مگر فلسفہ قرآن میں متقی کو ہی انسان کہا جاتا ہے، ورنہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، جانوروں سے بھی بدتر روحیں ان میں کام کرتی ہے. ہدی للمتقین ہدی للناس قرآن کہہ رہا ہے. آگے سوال کرو کہ بھائی آپ کون سے مہینے میں آئے؟ ہم تو کتنے ٹائم سے آپ کو موربی میں بھٹکتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اس کا جواب کون سے ٹائم میں کون سے مہینے میں آئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن جواب دے رہا ہے. اور معلوم کرو کب آئے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سب سوالوں کا جواب قرآن نے دیا، دوسری کسی کتاب نے نہیں دی. اب جب خدا کا کلام ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، شب قدر کی رات کو آیا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور پھر مزید برآں بات یہ ہے کچھ اور بھی دلائل چاہیے. تو قرآن کہہ رہا ہے خود کہ اس کے اندر ایسی ایسی آیتیں موجود ہیں جن آیتوں کا تعلق ماضی سے بھی ہے، حال سے بھی ہے، مستقبل سے بھی ہے. میں سوچتا ہوں جب میرے آقا کی زبان سے رب نے ان کو کافر کہلوایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. بہت سیدھی سادی اور آسان سورہ مبارکہ ہے، سورہ کافرون. ایک وفد تھا، ڈیپوٹیشن تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایسا کرو 6 مہینے ہم تمہارے رب کی پرستش کریں، 6 مہینے تم ہمارے رب کی پرستش کرو، جھگڑا ہی ختم ہو جائے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرو گے، جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کروں گا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم کرو گے بھی نہیں، اور جس کی میں تم کرتے ہو اس کی میں کروں گا بھی نہیں. لکم دینکم ولی دین. تمہارا تم کو مبارک، میرا مجھے مبارک. ولید ابن عقبہ کو نہیں سوجی، واس ابن عائل کو نہیں سوجی، ابی جہل کو نہیں سوجی، ابی لہب کو نہیں سوجی، سفیان ابن امیہ کو نہیں سوجی، ان بڑے بڑے کافروں کو نہیں سوجی. آج موقع ہے، چلو محمد کو جھوٹا ثابت کر دیں. اس نے تو کہا ہے نہیں کرو گے، چلو ہم کر کے دکھا دیں. افی کہے تم نے کہا تھا نہیں کرو گے، دیکھو ہم نے کی، تو تم جھوٹے ہو ہم سچے ہیں. نہیں سوچی. تو یہ بھی قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے. قرآن کا دعویٰ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب مبین کے اندر ہے. سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ جب ہر خشک و تر ہے تم کہتے ہو تو یہ نئی نئی ایجادیں ہو رہی ہے. یہ بلیٹ ٹرین گاڑیوں کو تو اب نام بھی معلوم نہیں، ورنہ پہلے ایمبیسڈر اور فیاٹ 2-3 نام ہم لیتے تھے، مگر اب تو ماں روتی ہے اور باپ ہنستا ہے. اب تو ماں روتی ہے اور باپ ہنستا ہے. ایسی گاڑیوں کے نام ہم کو کہاں سے یاد آئیں گے؟ اور دوسرا لطیفہ بھی ہے، ہم کو تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اپنے سر پہ لے کے پھراتی ہے. تو اب ہم کو گاڑیوں کے نام کہاں سے یاد رہیں گے؟
مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری ایجادیں سائنس کر رہی ہے، اگر یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز قرآن کے اندر ہے تو کوئی دکھا دیتا ان گاڑیوں کے نام، کسی بھی ایک گاڑی کا نام دکھا دیتا، ایک بھی سواری کا نام دکھا دیتا۔ 15واں پارہ کہہ رہا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینۃ ویخلق ما لا تعلمون، گھوڑے، گدھے اور کھچر تمہارے لیے سواریاں مقرر کی، یخلق ما لا تعلمون، اور ایسی سواریاں ایجاد کریں گے جس کا تمہیں علم بھی نہیں، یخلق ما لا تعلمون۔ اس زمانے میں کیا اس کا علم تھا کہ پچھ سے موربی 3 گھنٹے میں آ جائیں گے؟ یا اس کا علم تھا کہ بامبے سے جدہ 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے جہاں 14 دن لگتے تھے؟ مگر یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے اس کو بھی بتایا۔ یہ قرآن کی آیتوں کی دوسری قسم ہے۔ قرآن کی آیتوں کی تیسری قسم کہ آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی، الف لام میم دنیا نہیں سمجھ سکی، الف لام را دنیا نہیں سمجھ سکی، طٰ دنیا نہیں سمجھ سکی، نون کاف دنیا نہیں سمجھ سکی، کاف ہا یا عین صاد دنیا نہیں سمجھ سکی۔ ارے جب جبریل نہیں سمجھ سکے تو دنیا کیا سمجھ سکے گی؟ ہا میم عین سین کاف دنیا نہیں سمجھ سکی، مگر پھر بھی ایک بات ہے کہ یہ ہے کیا؟ الف لام میم کیا ہے؟ الف لام را کیا ہے؟ یاسین کیا ہے؟ طٰ کیا ہے؟ ہا میم عین سین کاف کیا ہے؟ قاعدے کلیہ کی بات کر رہا ہوں، جزیات الگ۔ جہاں بھی حروف مقطعات ہوگا چند آیتوں کے علاوہ تو وہاں پیچھے ان چند حروف مقطعات کے پیچھے حضور قرآن کا ذکر ہوگا۔ جیسے الف لام میم پیچھے قرآن کا ذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب، یاسین حروف مقطعات، پیچھے کتاب ہے والقرآن الحکیم، الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین قرآن کا ذکر، طٰ پیچھے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما انزلنا قرآن کا ذکر، الف لام را الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف یاسین طٰ، یہ ہے کیا؟ تو امام احمد رضا فرما رہے ہیں کاف گیسوں ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسوں ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور پھر مقاطعات میرے آقا کے اعضاء کے نام ہیں، کہیں چہرے کا نام ہے، کہیں آنکھوں کا نام ہے، کہیں گالوں کا نام ہے، کہیں دندان کا نام ہے، مگر یہ بھید کھولوں گا تو علماء مار ڈالیں گے، اس لیے ڈر کے چلنا پڑے گا۔ اب مارنے کا طریقہ بھی نیا نکلا ہوا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم۔ اور پھر خوبی کی بات یہ ہے کہ حضور کے فضائل کی آیتیں الگ، اتنی ساری خوبیوں کو قرآن سمیٹے ہوئے ہے، یہی اس کی قرآن الہی کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ اور نہ مانو تو دوسری بات بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اتنے بہترین کلام کو خود کا کلام کیوں نہیں کہا؟ سمجھو تو آج تو ایسا ہو سکتا ہے کہ فلمی گیت کے لفظ بدل دوں، نیچے میرا نام ڈال دوں اور کہہ دوں یہ نعت میں نے بنائی۔ ہاں تیرے باپ نے بنائی تھی اتنے سال پہلے، مگر اس وقت اس کا نام نعت نہیں تھا، اس کا نام گیت تھا۔ یہ آج ہو سکتی ہے چوری، اس وقت نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں، تو کیا کافر اعتراض کرتے؟ بالکل نہ کرتے، مان لیتے۔ آپ کو صادق مانا ہے، آپ کو امین مانا ہے، مان لیتے۔ مگر حضور نے آسان راستہ چھوڑ کے کٹھن راستہ کیوں اختیار کیا؟ یہی قرآن کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا ایک دلیل یہ بھی ہے
کہ ارے کسی مدرسے میں گئے نہیں، کسی معلم کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، کسی ادارے میں تعلیم پائی نہیں ہے، دنیا آپ کو امی کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ مولوی صاحب معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، امی کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے، اسی لیے کہ اسی میں تو پھنستے ہیں کاروں۔ امی کا ٹرانسلیشن ہے مولانا کیا ہے؟ نہیں کریں گے۔ ارے چلو نقل کفر نہ باشد، اس طرح سے ہی کر دو۔ ان پڑھ، امی کا ٹرانسلیشن ان پڑھ۔ جو ان پڑھ ہے وہ قرآن کو پیش کر رہا ہے، پہلے یہ سمجھو کہ وہ ان پڑھ ہے یا نہیں۔ لفظ امی کی تشریح سمجھ لو پہلے۔ 25 سال بعد کی حاجی ابراہیم نے اعلان کیا ہے نا، تو کم سے کم 25 گھنٹہ تو بیٹھنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے حسینی ہے نا، یہیں دیکھا جا کے کون حسینی ہے، کتنا بیٹھتا ہے حسین کے عشق میں۔ ہم کو آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی ان پڑھ، کسی مدرسے میں نہ گیا ہو، کسی کے پاس نہ پڑھا ہو۔ میرے آقا امی، عیسیٰ علیہ السلام کو امی کیوں نہیں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو امی کیوں نہیں کہا؟ داؤد علیہ السلام کو امی کیوں نہیں کہا؟ 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء کرام کو امی کیوں نہیں کہا؟ آدم علیہ السلام کو امی کیوں نہیں کہا؟ کوئی نبی کسی بھی مدرسے میں نہیں گیا۔ اگر ایک بھی نبی کسی بھی مدرسے میں گیا ہو تو دکھاؤ۔ تو ہمارے آقا کا کیا قصور؟ یہ تو انبیاء کی سنت ہے کہ مدرسے میں نہ جانا ہے۔ تو پھر امی کیوں؟ مولانا کہیں گے کاٹھیا واڑ کا رہنے والا کاٹھیا واڑی، کچھ کا رہنے والا کچھی، گجرات کا رہنے والا گجراتی، اور کچھی کی بات نہیں لگتی اچھی۔ سمجھ گئے نا؟ کچھی کی بات نہیں لگتی اچھی، کیوں نہیں لگتی پھر سمجھ لیں گے۔ گجرات کا رہنے والا گجراتی، بروچ کا رہنے والا بروچی، انڈیا کا ہندوستان کا رہنے والا ہندی، ازبیکستان کا رہنے والا ازبیکی، افریقہ کا رہنے والا افریقی، یورپ کا رہنے والا یورپین۔ سوال یہ ہے کہ امی یعنی مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے، ام القریٰ کا رہنے والا امی، اسی لیے حضور کو کہتے ہیں امی۔ تو ابو جہل کو کیوں نہیں کہتے امی؟ ابو لہب کو کیوں نہیں کہتے امی؟ ولید بن مغیرہ کو کیوں نہیں کہتے امی؟ یہ بھی ام القریٰ کے رہنے والے تھے۔ اب ایک ٹرانسلیشن میرے سامنے ہے، امی کا مصدر امی ہے، امی یعنی جڑ، جیسے بچہ ماں سے، اسی طرح سے کل کائنات میرے آقا سے، اسی لیے حضور کو کہتے ہیں امی۔ مگر پہلا ہی ٹرانسلیشن ہی صحیح سامنے رکھو کہ اگر کسی مدرسے میں نہیں گئے، ایسے نبی نے یہ قرآن دیا تو یہی اس کی دلیل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور پھر چلو جانے دو، جو کچھ یہاں آ کے سیکھا اس کو جانے دو۔ ان بچوں سے معلوم کرو جو گہوارے میں ہیں، ابھی گہوارے سے اچھل کے باہر نکلنا سیکھ گئے ہیں، جن کی مائیں صوم و صلات کی پابند ہیں، جن کی مائیں تلاوت قرآن کی پابند ہیں، وہ مائیں جب تلاوت کرتی ہے تو وہ بچے ماں کے سامنے آ کے جھومنے کیوں لگ جاتے ہیں؟ سوال کرو، وہ بچے یہ دیش سے خط آیا، یہ بچے کہیں گے اتنا بہترین قرآن جس کی 114 آیتیں، 114 آیتیں، ایسا بہترین قرآن کہ جس کی 6666 آیتیں، ایسا قرآن جس نے کسی کا ذکر نہیں چھوڑا، سب کو سمو لیا۔ ایسے قرآن کے اندر کیا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں؟ جب ہر چیز قرآن میں ہے تو کیا امام حسین کا ذکر قرآن میں نہیں؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات والی آیت جانے دیجیے۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا والی آیت جانے دیجیے۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم آیت مباہلہ جانے دیجیے۔
انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت تطہیر جانے دیجیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیت مودت جانے دیجیے.